لباس بشری پہنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ یہ حور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سیدہ پاک کی پاکی کا اندازہ ہو جائے، اور جسے مجھے بول کے بتائیں، جسے اللہ پاک کرے، وہ کوئی گناہ کر سکتا؟ سارے مل کے بولو، وہ کوئی گناہ کر سکتا؟ کوئی خطا کر سکتا؟ ہاں، کوئی خطا نہیں کر سکتا۔ وہ خطا ہو یا خطا اجتہادی ہو، وہ کوئی خطا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں، ہماری خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آئے، ان کی ساری اولاد خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے۔ آئیے، حضرت امام علی نقی یہ وہ شہزادے ہیں حضرت آقا کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ جن کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے آ کے سلام عرض کیا اور کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میرے گھر بیٹا پیدا ہو، میں چاہتا ہوں میرے گھر بیٹا پیدا ہو، تو آپ دعا فرما دیں۔ یعنی مکے مدینے والوں کو پتہ تھا کہ یہ دعا کر دیں تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کر دیں گے اگر بیٹی ہے تو بیٹا ہو جائے گا۔ کہا حضور دعا کر دیں کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس غلام کو کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ یاد رکھ اگر تیرے لیے لڑکی کی دعا کروں وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، لڑکے سے تیرے لیے لڑکی زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میرے لیے پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب کے اندر لڑکا نہیں لڑکی ہے، اور وہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر بیٹے کی دعا کر دے بیٹا بھی آ جائے، لیکن وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم بیمار ہو گئے، اللہ نے ہمیں بیمار کر دیا، تو یہ بیماری لگ گئی شوگر کی، ہاں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں۔ کیا پتہ اگر شوگر نہ ہوتی کوئی اور اس سے بھی بری مرض تجھے لگ جاتی۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار نہیں کرتے، اللہ کسی بندے کو بیمار نہیں کرتے۔ بولو حافظ صاحب، اللہ کسی بندے کو بیمار نہیں کرتے، بندہ خود اپنے آپ کو بیمار کرتا، اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تو بیمار ہوتا ہے تو پھر شفا اللہ دیتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بیٹے بیٹھ جا، تیرے حق میں جو بہتر ہے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹی ہے۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا، جس علی نقی کو تیرے آنے والے بیٹے کی تقدیر کا بھی پتہ ہو، بتا تیری زندگی کا ان کو کیسے نہیں پتہ ہو سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام، ان کا لقب جو ہے امام، حضرت امام علی نقی کا ہادی بھی ہے، اور آپ حضرت امام علی نقی جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی 13 رجب کو ہوئی تھی، اور 13 رجب کس کی ولادت تھی؟ مولا علی کی، اور ان کی بھی 13 رجب، اور یہ بھی ان کا نام بھی علی، مولا علی کا نام بھی علی، وہ بھی ہادی یہ بھی ہادی، وہ بھی ساقی یہ بھی ساقی، وہ بھی سید یہ بھی سید۔ اب اگلی بات سنیں، جو بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں آپ کو، جو آپ اولاد کے اندر حضرت امام علی نقی کے علاوہ جو امام آئے وہ بھی اپنے اپنے پائے کے امام تھے، کوئی جوڑ نہیں تھا کسی کا، لیکن حضرت امام علی نقی کو علیہ السلام کو حضرت مولا علی کے علوم کا سارا فیض عطا فرمایا گیا، یعنی بقیہ سب کو ملا، لیکن جو علم حضرت امام علی نقی نے حاصل کیا وہ اور کسی نے حاصل نہیں کیا۔ کون؟ حضرت امام علی نقی، جن کے اندر نور بھی نبی کا ہے، خون علی کا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ کا نور جس تک پہنچا اسے امام علی نقی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی نقی جب مسند پر تشریف فرما ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ بولیے کتنی؟ 7 سال۔ کل رات ایک چیز پڑھنے میں ملی، اس کتاب کے اندر بھی یہی تھا لیکن اس میں تھوڑا سا مختلف تھا۔ یہ بادشاہوں نے نذرانے دینے شروع کیے تھے، جب اس کے اندر میں نے پڑھا وہ بادشاہ پچھلے جمعہ جو بات ہوئی وہ نذرانے بھی دیتے تھے اور شہید بھی کروا دیتے تھے۔
ساری عمر نذرانے بھی تھوڑے تھوڑے دیتے رہنا اور آخر میں بولیے شہید بھی کروا دینا. یہ اتنی زیادتی تھی اہل بیت رسول کے ساتھ. پھر اس کتاب والوں نے بڑی خاص بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ وہ کیسے نذرانے تھے. آل محمد نے تو کبھی دنیا کو پسند کیا ہی نہیں ہے. دنیا داری کو اور دنیا کے مال و دولت کو تو آل محمد نے کبھی پسند کیا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے دنیا سے اور دنیا کے مال و دولت سے بچو. جو خود دنیا کو بچا رہے تھے وہ خود مال کیسے لے سکتے تھے؟ وہ خود مال نہیں لیتے. لیکن یاد رکھیں متوکل بادشاہ جو تھا نا، اس کی کمر پر پھوڑا بن گیا ریشے دار، تکلیف بڑی ہوتی. تو اس نے بڑے بڑے سے دوائیاں حکیموں سے لی. تو اس کے خلیفے نے کہا کہ حضرت امام علی نقی سے رابطہ کرو. اس وقت وہ امام ہیں، چونکہ عمر تھوڑی ہے لیکن رسول اللہ کے خانوادے کے ساتھ حضور کا خاندان ہے، ان سے پوچھو. امام علی نقی تک پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کمر پر اس پھوڑے کے اوپر جہاں ریشہ ہے فلاں فلاں چیز رکھو، شفا مل جائے. وہ پیغام پہنچا، ماں نے وہ چیزیں بنائی، متوکل کی ماں نے، اور کمر پر رکھی، کمر ٹھیک ہو گئی. اس نے 30,000 دینار متوکل بادشاہ کی خلیفے کی ماں نے 30,000 دینار امام علی نقی کی خدمت میں پیش کیے. کتنے ہزار بولو؟ 30,000 دینار. جب آپ تک پہنچے آپ نے کہا مصلی کے پاس رکھ دو. اور اگلے دن ماں کیا کر رہی ہے؟ نذرانہ بھیج رہی ہے. اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ مجھے پتہ چلا امام نقی نے بڑا اسلحہ اپنے گھر رکھا ہو. بندوں کو بھیجا، جاؤ جا کے آدھی رات کو جا کے تلاشی لو ان کے گھر کی کہ اہل بیت رسول کے گھر میں کوئی اسلحہ وغیرہ یہ میرے خلاف کوئی حکومتی کارروائی نہ کر دیں خلاف میرے. بندہ رات کو آیا، اس نے دیوار پھلانگی، اور جب دیوار پھلانگی امام علی نقی مسکرا کے بولے بیٹے ادھر ہی رک جا، اندھیرا ہے، گر نہ جانا. ہائے ہائے ہائے، بیٹے ادھر ہی رک جا، گر نہ جانا، میں دیا لے کے تیرے پاس آتا ہوں روشنی لے کر. چونکہ ہم دنیا والی بھی روشنی لے کے ہم بھی آئے ہیں، آخرت کی روشنی بھی لے کے ہم آئے، تو ادھر رک جا، میں خود آ جاتا. آپ دیا لے کے اس کے قریب گئے اور کہا آ جا، تلاشی کی نیت سے آیا تو تلاشی بھی لے لے. وہ قریب آیا، اس نے دیکھا مصلی کے اوپر ایک پیالہ پانی کا پڑا ہے، ایک تسبیح پڑی ہے اور پاس 30,000 دینار پڑے. کون سے؟ جو اس کی ماں نے بھیجے تھے. آپ نے فرمایا تلاشی لے لی؟ اس نے کہا حضور لے لی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میری نیت نہ تھی ایسی گستاخی کرنے کی، مجھے حکم تھا بادشاہ کا، میں آ گیا تلاشی لینے. آپ نے فرمایا یہ تلاشی بھی لے جا، خبر بھی لے جا، ساتھ 30,000 دینار بھی لے جا، اور جا کے اسے کہنا ہم دنیا قبول نہیں کرتے، ہم نے آخرت قبول کر لی ہوئی ہے. اللہ، میری بات واضح؟ اللہ یا رسول زندہ یا غوث اعظم. اور یہ ایسے بدبخت لوگ تھے اپنے اپنے زمانے کے اندر یہ آئے ہیں. کوئی بھی رسول اللہ کا بیٹا ایسا نہیں چھوڑا کہ جسے طبعی موت وفات ملی ہو. سب کے سب زہر دے کے کسی کو ویسے شہید کیا گیا. اب امام علی نقی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، تو ان کی سنتے جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ رسول پاک کا ذکر، رسول پاک کے خاندان کا ذکر میں کیوں کرتا ہوں بار بار. اس لیے کہ ہر دور کے اندر یہ سارے کے سارے مظلوم رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ علماء نے منبر رسول سے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، بتانا بھی چھوڑ دیا. ایک تو ہوتا ہے نا سنانا، ایک ہوتا ہے بتانا. بتانا بھی چھوڑ دیا اور سنانا بھی چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. آپ جانتے ہیں امام علی نقی کی شہادت کس طرح ہوئی تھی؟ آپ کو کھڑا کر کے پوچھا گیا بیٹھنا چاہتے ہو یا کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا میں کھڑا ہوں. کہا کہ جس طرح یہ کھڑے ہیں ان کے چاروں طرف دیوار بنا دو، ان کے چاروں طرف دیوار بنا دو اور بند کر دو. کھڑے کھڑے پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی. دوبارہ اس طرح کے معاملات اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے اٹھا کر میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو بتائیں پھر کیوں نہیں دل کرتا کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں؟ بولو ہاں،
آپ سب کے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں رسول اللہ کی اولاد کا ذکر سن کے؟ اس کی آواز کم کر دیں، کوئی چیزیں خود دیکھ لیا کریں آپ سب۔ ایک دفعہ ایک شعبدہ باز، ڈرامے باز، کیا ڈرامے باز، متوکل بادشاہ نے بلایا اور گاہے بگاہے ان کو چیک کرتے تھے وہ سارے کے سارے۔ اس نے بلایا، آؤ جی، اس نے کہا کہ متوکل بادشاہ نے کہا کہ کھانا لگا ہوگا تو اے شعبدہ باز جادوگر، تو کچھ ایسا کرنا کہ مجمع کے اندر امام علی نقی کی ہم توہین کریں، امام علی نقی کی توہین کی جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا آپ مجھے 3 روٹیاں دے دو، میں ان پر کچھ پڑھ کے پھونک ماروں گا، وہ روٹیاں امام کے سامنے رکھ دیں۔ سارا مجمع لگ گیا، کھانے کا دسترخوان لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ امام علی نقی نے روٹی پکڑنے لگے تو وہ اس نے اشارہ کیا روٹی کو، اس شعبدہ باز نے، وہ روٹی اٹھی اور بھاگ کھڑی ہوئی آگے، امام کے ہاتھ سے نکل کر آگے چلے۔ لوگ ہنسنے شروع کر دیے، بادشاہ متوکل ہنسنا ہو گیا، ہنسنے شروع کر دیا۔ امام کو یہ بڑی بات گراں گزری کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ دوسری روٹی پکڑنے لگے، اس نے وہی اشارہ کیا، وہ روٹی بھاگ کے دوسری طرف چلی۔ پھر تیسری روٹی کی طرف اس طرح اس نے کیا۔ آپ نے جس قلین کے اوپر تشریف فرما تھے اس قلین کے اوپر شیر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اب پتہ چلے گا کون کون سننے بیٹھا، ہن پتہ لگے گا رسول پاک دی اولاد دا کیڑا کیڑا دیوانہ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس قلین کے اوپر بنے ہوئے شیر سے کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا آل محمد کی توہین ہو رہی ہے؟ کہا نکل یہاں سے، اس کو پکڑ۔ اور متوکل بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں سے وہ شیر نکلا، وہ جو صرف نقشہ تھا شیر بنا، اسے دبوچ کر واپس قلین کے اندر چلا گیا۔ اب متوکل بار بار کہتا ہے امام معاف کر دیں، اسے باہر نکالیں۔ آپ نے فرمایا اب یہ باہر نہیں نکل سکتا، بجائے کہ سورج مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں جو دنیا میں آل محمد کی توہین کرتا ہے نشان عبرت بن جاتا ہے، جو دنیا میں آل محمد کے سامنے جھک جاتا ہے اسے شیخ جنید بغدادی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ زندہ یا غوثیہ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام، یہ ایسی ہستی ہیں، آپ نے متوکل بادشاہ کے دربار میں کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آل رسول کا گوشت، جسم کا گوشت جنگلی درندوں کے لیے حرام کر دیا۔ کیا؟ آل محمد کا گوشت جسم جنگلی جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے حرام کر دیا۔ یہ بات کہی تو متوکل جو بڑا بدبخت تھا اس تک یہ بات پہنچی، اس کے مشیروں نے، وزیروں نے کہا یہ خود ہی کہتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا شہباز، اس نے کہا کہ چلو پھر انہی پر ٹرائی کرتے ہیں، انہی پر چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بھوکے شیر کے پنجرے کے اندر امام علی نقی کو ڈال دیا علیہ السلام۔ یہ چیک کرنے کے لیے کیا بنتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا وہ جو بھوکا شیر تھا تلاش کے اندر تھا کوئی گوشت ملے اور کھاؤں، وہ کھانے کی نیت سے نہیں، سلام کرنے کی نیت سے اپنا سر امام علی نقی کے قدموں میں رکھتا ہوا نظر آیا۔ یہ آل محمد کی شان ہے، سبحان اللہ کہیں سارے مل کر، یہ آل محمد کی شان ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام جن کی اولاد میں سے ہم ہیں، نقوی سادات جو ہیں یہ امام علی نقی کی اولاد میں سے، اور علم کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہر امام اپنے اپنے دور کے اندر علی المرتضیٰ ہے۔ علی کا گھر وہ گھر ہے جہاں بچہ بچہ شیر ہوتا ہے۔ آئے ہائے، کاش کہ میرے پاس وہ صفحہ ہوتا، شاید گھر رہ گیا ہے، ورنہ میں آپ کو بڑی خاص ایک چیز بتاتا۔ چلیں اگر ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو۔ جو شیر ہے نا، شیر لفظ جو شیر ہے، عربی گرامر کے اندر اس کے تقریباً 600-700 لفظ ہیں شیر کے جو نام ہیں، اسد، غضنفر،
حمزہ، حیدر، زرغام، یہ سارے شیر کے نام ہیں۔ اگر وہ اپنی کچھار کے اندر ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ اپنی کچھار کے اندر ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ اگر وہ شکار کی نیت کر لے تو اسے زرغام کہتے ہیں۔ اگر اب سبحان اللہ کہنا ہے، اگر وہ شکار کو دیکھ کے چلنا شروع کر دے تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اگر وہ شکار کو دبوچ لے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اگر اس کا سانس بند کر دے اسے عباس کہتے ہیں، اور اگر اس کے دو ٹکڑے کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یار، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ یہ شعر کے مطلب ہیں، کچھ اس کے نام ہیں الگ الگ۔ اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے دو ٹکڑے کر دے۔ علی کا گھر وہ گھر ہے جہاں کا بچہ بچہ شیر ہوتا ہے۔ حضرت امام سیدنا امام حسن عسکری یہ 11ویں امام ہیں، اور 12ویں امام محمد مہدی ہیں، جن کے لیے اگلا جمعہ انشاءاللہ پڑھائیں گے بالتفصیل۔ اعلان ہوگا، آواز قدرت آئے گی، یہ میرا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی بیعت کرو۔ اس پر مکمل انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور حضرت امام حسن عسکری مدینہ پاک کے اندر ان کی ولادت ہوئی، 22 ربیع الثانی کو ظہور ہوا حضرت امام حسن عسکری کا۔ اور حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا نام سنا ہے سب نے؟ بہلول دانا وہی جو دریا کے کنارے پاؤں رکھ کے ریت کے بنا بنا کے محل بیچتا تھا۔ یہ آل محمد کے جو نوکر ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں محل بیچا کرتے ہیں، ایسے تاجر ہیں۔ ہائے ہائے، دیکھیں آپ نے کبھی ایسے تاجر جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے محل بیچتے ہیں؟ اور قیمت کیا ہے؟ کسی کو 2000، کسی کو 50، اور لے کے پاس نہیں رکھتے۔ بد توجہ رکھنا، لے کے پاس نہیں رکھتے۔ ہن مینوں دسو، اگر غلامہ دی ہے شان دنیا دا مال کول نہیں رکھ دے تو امام تے پھر بڑا بڑا مقام ہے۔ آج ہی بادشاہوں نے دے دی، انہوں نے پاس رکھ لی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو بھی آتا تھا کھلا دیتے تھے، وہ جو بھی آتا تھا بولیے کھلا دیتے تھے۔ بہلول دانا، وہ ملکہ زبیدہ گئی تھی جس کے پاس، وہ بہلول دانا موج کے اندر کھڑے تھے، اور امام حسن عسکری کو دیکھا، ماتھا دیکھا تو قریب آ گئے، خوشبو دیکھی تو ہاتھ چوم لیا۔ گج کے بولو۔ امام حسن عسکری کے پاس بہلول دانا جیسا درویش، حیدر حیدر کرنے والا ملنگ، میں بھی مولا علی کا ملنگ ہوں، میں ان کا فقیر ہوں، مولا علی کے در کا فقیر ہوں۔ اگر وہ کہہ دے نا مولا علی کہ یہ حسنات شاہ میرے در کا فقیر ہے، مجھے اور کوئی بادشاہی نہیں چاہیے، سب سے بڑی بادشاہی یہ ہے وہ اپنے فقیروں میں قبول کر لیں۔ اب سنیے، قریب آیا اور کہا، بہلول دانا کہتا ہے قریب آ کے، بچے کھیل رہے تھے، بڑی خاص بات، بچے کھیل رہے تھے۔ بہلول دانا نے امام حسن عسکری سے کہا کہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ ہی کھیلیں ان کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا جملہ سنا؟ امام حسن عسکری مسکرا کے بولتے ہیں، بہلول ہم لوگ کھیلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کھیلنے والوں میں سے، ہم کھیلنے نہیں آئے، ہم تو امت کا ایمان بچانے کے لیے آئے، ہم کھیلنے نہیں آئے۔ وہ جو پہلے بڑا دیوانہ تھا مولا علی کا، اسے پتا چلا کہ یہ تو رسول اللہ کی اولاد اور مولا علی کی اولاد ہے، اس نے ہاتھ چومے اور کہا، اور زیادہ دیوانہ ہو گیا۔ اور یہ بات اس نے، جب یہ بات بہلول سے کہی گئی کہ ہم کھیلنے نہیں آئے، تو بہلول کو واضح نصیحت فرمائی۔ اب بہلول دانا کی اس کے بعد ان کے ساتھ
کتنی محبت تھی اور کیسی محبت تھی وہ سماعت فرمائے. جب بھی کبھی امام حسن عسکری گلی سے گزرا کرتے، بہلول اپنی چادر لے کے ان کے پاؤں کے نشانوں کو مٹاتا جاتا تھا تاکہ کسی اور کے پاؤں امام حسن عسکری کے پاؤں کے اوپر نہ آ جا. اب پتہ چلا دیوانوں، مولا علی کے دیوانوں، اب پتہ چلا ہے کہ بہلول کیسے بنا تھا. آل محمد کی محبت کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نام؟ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں، ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. بولیے، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. اب اور غور سے بات سنیے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، بار بار سلسلہ چلتا رہا. شاگرد نے پوچھ لیا، یا امام حضور استاد جی ذرا بتائیں تو صحیح، اتنے بڑے عالم دین ہو کر اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور اچانک بیٹھ جاتے ہیں رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے، تو ایسی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ کے لیے آپ سے میں تیار رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ سامنے والی چھت کے اوپر ایک بچے کھیلتے ہیں، ان میں سے ایک سید زادہ بھی کھیل رہا ہے، ان میں رسول اللہ کی اولاد کا ایک شہزادہ، ایک سید بھی کھیل رہا ہے. عالم دین نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، محقق نہیں ہے، مفسر نہیں ہے. دیوانوں، امام اعظم کہتے ہیں فقط خون رسول ہے. میں کوئی عالم دین ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو رہا، کوئی عالم سامنے آ رہا ہے، حافظ ہے اس لیے آ رہا ہے، نہ امام اعظم نعمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام ہو کے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں، لوگوں سید کی آمد پر کھڑے ہونا کسی اور کی سنت نہیں ہے، وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے. اور آپ اللہ کرے کہ بات کو لوگ پازیٹیو رکھیں. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے تو بڑے ہیں، سمجھنے والے کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ آپ لکھتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر، بڑی خطرناک بات کرنے لگا، آپ لکھتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کسی سید کی آمد پر کھڑے نہ ہو اور بیٹھا رہے، جان بوجھ کر، پتہ ہو سید آ رہا ہے، باقی کھڑے ہو گئے اور وہ جان بوجھ کر بیٹھا رہا، میں کیا کروں سید آیا. کہا اس نے صرف اس سید کی توہین نہیں کی، اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. اسے چاہیے کہ کلمہ دوبارہ پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے. واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت قربان جائیں. یہ بات آج کے دور میں اسناد سے کہتا، لوگ کہتے رافضی ہو گیا، لیکن بات کی کس نے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے. کس نے کی؟ بولو، گج کے بولو. جنہوں نے لکھا تھا تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ آپ نے لکھا. اور آج کے دور کے اندر باقی ساری باتیں صوفی صاحب یاد رہتی ہیں لوگوں کو، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا، لیکن جہاں کہیں اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی شان بیان کی، نہ وہ پڑھی جاتی ہے اور نہ وہ ان سے سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کو نظر نہ آئے، تو میں شاہد صاحب میں خود اسے اچھی اینک لے کے دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ تو اینک میرے سے لے لے جتنی مہنگی تو چاہتا ہے، کم از کم وہ حدیثیں بھی پڑھ جو رسول اللہ کی اولاد کی شان کے اندر آئی ہے. ہاں ہم کھلاتے، ہم دیتے ہیں، پیسے لے لے ہم سے، کتاب نہیں ہے تیرے پاس تو مجھ سے لے لے. آج جو 2 جمعہ پہلے یہاں پر تقریر کی نا میں نے، 2 جمعہ پہلے، آج ایک حضرت صاحب صبح مجھے میسیج کیا، میں تو پہلے آکے سے ہضم نہیں ہوندیاں گلاں، رسول اللہ کی اولاد کی شان ہی ایسی ہے. پہلی بات تو مولوی بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جو بتا دیں وہ ہضم نہیں ہوتی. ایک حضرت مجھے صبح فون کیا، میسیج کیا، وائس میسیج، اجی علامہ صاحب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی نا، رسول اللہ نے اپنے مولا علی کے لیے 5 چیزیں مانگی، اس نے کہا جی وہ آپ نے کہا تھا وہ ایک چیز جو مانگی کہ میں قبر سے اٹھوں علی میرے ساتھ ہو. گج کے بولو، پھر کری آنکھو یار. میں نے کہا حضرت آپ کو کس نے کہا ایک چیز مانگی تھی؟
میں نے تو 5 بیان کیے ہیں، ہوں دسو جہد کول ایک ہضم نہیں ہوئی وہ کول 5 ہونیاں نے۔ انہاں کہ جی حوالہ دے دو، میں کہ جی حوالہ سب تو پہلے کنز المال دی حدیث پاک، حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک نے فرمایا، وہ زبان جسے خدا کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول کبھی بھی خود بات نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ اس زبان سے نکلا یا علی، جب میں اپنی قبر سے نکلوں تو میرے ساتھ ہو۔ گج کے بولو یہ کس کی شان ہے؟ علی المرتضیٰ کی۔ آؤ آخری بات کر رہا ہوں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ حضرت امام حسن عسکری جو تھے وہ شہادت، آپ کی بھی شہادت ہوئی زہر دے کر، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی زہر دے کر۔ اور آپ جانتے ہیں امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بڑے بھائی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کا جب جنازہ گیا تھا، لوگ جنازے پہ جاتے ہیں، کئی اپنے پیروں کے جنازے پہ جائے تو وہ میت کے اوپر پھول پھینکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھول پھینکتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب گیا، تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، تیر چلائے گئے تھے، اور لوگوں سے کہا گیا کوئی جنازے میں شرکت نہ کرے، جو کرے گا شہید ہو جائے گا۔ تیر چلائے گئے، دیوانوں نے پھر بھی شرکت کر لی۔ لوگوں سے کہا گیا علی المرتضیٰ کے گیت نہ گاؤ، علی المرتضیٰ کے قصیدے نہ سناؤ، علی المرتضیٰ کی شانیں نہ سناؤ، اللہ اکبر نہ سناؤ ان کی شانیں۔ جب یہ کہا گیا تو مولا علی کے دیوانوں نے کہا تم ہمیں سولی پہ بھی لٹکا دو گے پھر بھی ہم ایک ہی بات کریں گے، علی علی۔ بولو مل کے بولو، علی علی کریں گے۔ کہا تم لٹکا دو گے پھر بھی علی علی کریں گے، تم تہہ تیغ کر دو گے پھر بھی علی علی کریں گے۔ یہاں پر شعر پڑھنا چاہتا ہوں ایک آپ کے سامنے۔ لٹکایا گیا مولا علی کے دیوانوں کو، حضرت عمار بن یاسر کو لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، لیکن یاد رکھو انہوں نے پھر بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو۔ مولا علی کے دیوانوں نے علی اعلان کہا ہمیں کاٹ دو یا دریا میں بہا دو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، 2 ٹکڑے کر دو، لیکن یاد رکھ یہ زبان جو علی علی کرتی ہے۔ مزہ نہیں آیا بات بھائی کرنے کا؟ ایک آواز میں مولا علی کے دیوانوں مل کے بولو سبحان اللہ۔ کہا جو زبان علی علی کرتی ہے یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں کرتی، ہمارا خون پاک ہے، ہمارا خون پاک ہے، اس لیے علی علی کرتی ہے۔ اس لیے یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ علی ہاتھ اٹھا کے بولو یار، مل کے بولو علی 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 سارے بولو مل کے بولو علی 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 علی۔ آپ سب سے رسول اللہ راضی ہوں گے اور راضی ہیں تو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، راضی ہیں تو رسول اللہ کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں نا۔ جس سے رسول اللہ حاجی صاحب راضی ہو جائیں، شہباز صاحب جس سے راضی ہو جائیں، خدا کی قسم جس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں وہ پھر قبر تک رسول پاک کا بھی ذکر کرتا ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات کوئی بھولے نا، یہ بات کوئی بھولے نہ، کوئی غلط فہم بھی نہ رہ جائے کہ شاید زیادہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں تو صحابہ اکرام کا کوئی بغض رکھتا ہو۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں، ایسی کوئی قطعاً بات نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت نام ہی اس چیز کا ہے جو حضور کے صحابہ کی بھی محبت رکھتا ہے، حضور کی اہل بیت کی بھی محبت رکھتا ہے، ہاں بالکل، اور حضور کے اولیاء کی بھی محبت رکھتا ہے۔ مرزا انجینئر سے آپ سنتے نہیں رہتے، وہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ بھائی اگر باب شاہ کوئی نہیں تو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے مولا علی سے سند ولایت لی ہے تو کہتا ہے وہ شاہ ہی کوئی نہیں؟ وہ تو زمین پہ بیٹھ کر پاؤں پہ ریت ڈال کے کہتا ہے لے جنت دے دی، لے جنت دے دی، لے محل دے دیا، اور جو دنیا میں بیٹھ کے محل تقسیم کرتا ہے تو کہتا ہے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا بابے نہیں، تو شاہ ہی کوئی نہیں، تو آپ شاید کوئی نہیں۔ کبھی کہتا ہے جی رسول اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، معاذ اللہ۔ یہ بات سوچیں ذرا، کس قدر گستاخی ہے کہ رسول ہوں، غوث ہوں، ولی ہوں، اپنا پیشاب نہیں معاذ اللہ روک سکتے، یہ وہ مرزا کہتا ہے۔ اور استاد کہتا ہے جی صحابہ اکرام، وہ قطعاً کسی کے حق میں آتا ہی نہیں، کبھی وہ نبیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی ولیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، اور خاص کر نوجوان نسل اس نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا چلاتی ہے نا، اس لیے جب اس کا کلپ آئے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے علماء ہیں سننے کے لیے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں آپ کے پاس دینی علم حاصل کرنے کے لیے، آپ سنیں۔ رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، اللہ صحت سلامتی ان کو عطا فرمائے، ان جیسے علماء کو جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام محبت کا نام ہے، بولو تو صحیح۔ انہیں سنیں، انہیں سنیں، پراپر احادیث جو سناتے ہیں، جو قرآن پاک سے آپ کو سناتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور قرآن پاک سے آپ کو گفتگو سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، بجائے کہ شعر و شاعری سننے، پھر پتہ چلے گا ان جیسوں کو کہ اب لوگ ہمارے جال میں، ہمارے قبضے میں نہیں آ رہے۔ کیوں؟ انہوں نے صحیح علماء کو سننا شروع کر دیا، تحقیق کر کے جو بیان کرتے ہیں ان کو سننا شروع کر دیا۔ اس لیے اپنی نسلوں کو رسول پاک کا دیوانہ بنائیں۔ سبحان اللہ کہیں سارے مل کر، رسول پاک کا دیوانہ بنائیے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی آپ کے بیٹے آتے ہیں، ابھی ادھر بیٹھا بھی تھا نظر آیا، یہ جو چھوٹے بچے آتے ہیں ترکی کے اندر جامع مسجد کے اندر، آپ کے پاس تصویریں آتی ہیں، امام صاحب آگے آگے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے ٹرین کی صورت بنائی، ایک تصویر ملی، وہ امام صاحب کی قمیض کو پکڑ کے ایک بچہ پیچھے چل رہا ہے، دوسرا بچہ اس کے پیچھے، وہ مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، یوں چکر لگا رہے ہیں، امام صاحب خود چکر لگوا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب بچپن میں بچہ مسجد میں آنا شروع کرے گا تو بڑا ہو کے آئے گا نا جی۔ جب بچپن میں ہی وہ آئے، ہم کہ چل پا جا بار، تیرا کی کام ہے مسجد ہے، تیرا ہاتھ صاف نہیں، تیرے پیر صاف نہیں، اس نے نہ امام کی محبت رکھنی ہے، نہ خطیب کی محبت رکھنی ہے، نہ وہ مسجد میں آئے گا، وہ کہے گا اتنے تو ڈانٹتے ہیں۔ اسلام تو ڈانٹ کا نام ہی نہیں ہے۔ جب بچوں سے محبت کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ بھی لے کے آتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ ماں اپنی جگہ تربیت کرتی ہے، آپ اپنی جگہ پہ تربیت کرتے ہیں، اور اولاد کی تربیت سب سے پہلے ماں باپ کرتا ہے، بعد میں استاد کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھائیں، رسول اللہ کی محبت کے بعد حضور کی اہل بیت کی محبت سکھائیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت پڑھ کے سنائیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نیت ان کی سیرت پڑھ کے سنائیں۔ جب آپ سیدہ پاک کی سیرت پڑھ کے سنائیں گے، خدا کی قسم آپ کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا صدقہ آپ کی عزت پر پہرا دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کے غلام بنائے۔ ہمارا موضوع 12 امام جو کہ چل رہا تھا، آج 11 امام ہمارے پورے ہو گئے جن کا ذکر کیا، اور تعلیمات، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا مقام، ان کی منزلت آپ تک پہنچائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ 11 اماموں کا ذکر مستقل سنا، مسلسل سنا، وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے سب کا سب سارا سنا ہے، ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، یعنی کافی تعداد نے رسول اللہ کی اولاد کا 12 اماموں کا، یہ 11 کا تسلسل ذکر سنا، مسلسل کوئی وقفہ نہیں کیا۔ اب جنہیں مزہ آیا ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہا۔ رسول پاک جیسی اولاد کسی کی اولاد
حضور کی اہل بیت جیسی کسی کا گھرانہ نہیں ہے، نہ ہمارے رسول جیسا کوئی رسول ہے، نہ ہمارے رسول کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ ہے، نہ ہمارے حضور کے صحابہ جیسا کوئی صحابہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔